اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الخلق جناب آواز نہیں آ رہی. وآلہ الطیبین الطاہرین وعجل فرجہم. ہماری گفتگو علم رجال میں علامہ ہلی کی کتاب خلاصۃ الاقوال میں تھی. ہماری گفتگو علامہ ہلی کی جو علم رجال میں کتاب ہے خلاصۃ الاقوال، جناب آپ کا مائک آف ہے. اس کے بارے میں چل رہی تھی، اور اس کتاب کی مماثلت جو رجال ابن داؤد سے پائی جاتی ہے وغیرہ. اور اب کہہ رہے ہیں کہ بہرحال ان دونوں کتابوں میں یعنی رجال ابن داؤد میں اور علامہ حلی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کی کتاب میں خلاصۃ الاقوال میں کئی عدد فرق بھی پائے جاتے ہیں. یعنی اگر مماثلت ہے کہیں تو فرق بھی پائے جاتے ہیں. وہ فرق کیا ہے؟ نمبر 1، خلاصہ علامہ کا پہلا حصہ صرف ان کے بارے میں ہے جن پر ان کا اعتماد ہے. علامہ کا جو خلاصہ ہے خلاصۃ الاقوال، وہ جو پہلا حصہ اس کا ہے وہ ان لوگوں کے بارے میں ہے جن پر ان کا اعتماد ہے، علامہ کا اعتماد ہے، اور جن کے قول کو قبول کرتے ہیں علامہ، چاہے وہ کسی قسم میں شامل ہوں، لیکن علامہ ان کے قول کو قبول کرتے ہیں. اور دوسرا حصہ، یہ پہلے حصے کی بات ہے، اور دوسرا حصہ ان کے بارے میں ہے جن کے اقوال پر اعتماد نہیں کرتے ہیں علامہ حلی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ، جن پر اعتماد نہیں کرتے ان کے بارے میں، چاہے کسی کیسے ہی کیوں نہ ہو، وہ جن پر اعتماد نہیں کرتے، تو کتاب کا دوسرا حصہ ان کے بارے میں ہے. جی، گویا کہ معیار اعتماد و عدم اعتماد ہے. علامہ علیہ کے یہاں کیا ہے نتیجہ؟ جو ان کا معیار ہے وہ اعتماد اور عدم اعتماد ہے. یعنی پہلے والے حصے میں انہوں نے جن کو شامل کیا جن پر ان کا اعتماد ہے، اور دوسرے والے میں جن پر ان کا اعتماد مثلا نہیں ہے. لیکن اس کے یعنی فرق کیسے کریں گے ابن رجال ابن داؤد میں اور علامہ علی کی خلاصۃ الاقوال میں جو رجال میں کتاب ہے. لیکن اس کے برخلاف ابن داؤد کا پہلا حصہ ان کے بارے میں ہے جن کے بارے میں ادنا مدح وارد ہوئی ہے. یعنی خلاصت ابن داؤد میں جو ہے، جو رجال ابن داؤد ہے، انہوں نے جو اس کا پہلا حصہ کیا ہے وہ کس کے بارے میں کیا ہے؟ جن کے بارے میں ادنا مدح وارد ہوئی ہے. یعنی مدح وارد ہوئی ہے، بولو کم ہے، چاہے 100 قسم کی مذمت بھی کیوں نہ ہو. یعنی مدح ہوئی ہے ان کی، بہرحال چاہے مذمت بھی کیوں نہ ہو لیکن مدح بھی ان کی ہوئی ہے. ان کے بارے میں پہلا حصہ ہے. اور نشان لگا لیں تاکہ جو ہے وہ آپ کو سمجھنے میں بعد میں خلاصے میں آسانی رہے. اور دوسرے حصے میں ان کا ذکر ہے جن کے بارے میں ادنا مذمت ہے. یعنی چاہے مذہبی ہو ان کی لیکن تھوڑی بہت کہنے کی مذمت آ گئی، ان کی مذمت ہوئی ہے، چاہے 1000 طرح کی تعریف بھی کیوں نہ ہو. بات واضح ہوئی سمجھیں؟ یعنی جو پہلے والا حصہ ہے ان کے بارے میں ہے کہ جن کی ادنا مدح ہو، چاہے پھر ان کی مذمت بھی ہو. صحیح، کتنی ہزاروں مذمت ان کی ہوئی ہو لیکن ادنا سی مدح بھی ان کی پائی جاتی ہے. اور دوسرے والے میں کیا ہے کہ جن کی ادنا مذمت ہے، چاہے 1000 طرح کی تعریف بھی جو نہ ہوئی ہو ان کی. الٹا ایک دوسرے کا، پہلے حصے کا اور دوسرے حصے کا.
چاہے ہزار طرح کی تعریف بھی کیوں نہ ہو اور ان کی روایت قابل عمل ہی کیوں نہ ہو۔ اسی لیے برید عجلی یا برید عجلی اور ہشام بن الحکم کو دوسری قسم میں جگہ دی ہے، جبکہ ان کی وثاقت میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ ان کی وثاقت میں برید عجلی اور ہشام بن الحکم ان کی وثاقت میں کوئی شبہ نہیں ہے، اور ان کی روایات قابل عمل بھی ہیں، ان کی روایات قابل عمل بھی ہیں دونوں کی، لیکن کہاں جگہ دی ہے؟ دوسرے حصے میں جگہ دی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کی ادنا مذمت ہے کہیں نہ کہیں، مثلا سنجی ہے کون ہے، بولو ان کی جو تعریفیں بہت زیادہ بھی ہیں، بڑے مداح ہوئی ہیں ان کی۔ نمبر 2، علامہ کے یہاں اختلافی شخصیات کی یا اختلافی شخصیات کا کوئی خانہ نہیں ہے، بلکہ قابل اعتماد ہیں تو قسم اول میں، اور قابل اعتماد نہیں تو قسم دوم میں ہے۔ یعنی جو شخصیات اختلافی ہیں ان کا کوئی خانہ نہیں، کوئی جگہ نہیں بنائی انہوں نے، اور یہ کیا اگر قابل اعتماد ہیں تو قسم اول میں جگہ دے دی، کیونکہ علامہ نے جو اپنے یہاں تقسیم کیا، علامہ حلی نے وہ 2 حصوں میں تقسیم کی کتاب کو، پہلے حصے میں قابل اعتماد اور دوسرے میں غیر اعتماد، غیر معتمد۔ تو اگر قابل اعتماد ہیں تو قسم اول میں ورنہ قسم دوم میں، لیکن ابن داؤد نے انہیں دونوں قسموں میں جگہ دی ہے۔ نمبر 3، علامہ نے اگر کشی، نجاشی، فہرست شیخ، ابن الغزائری سے لیا ہے تو حوالہ نہیں دیا ہے۔ کس نے؟ علامہ نے۔ اگر ان لوگوں سے لیا ہے، ان شخصیات سے لیا ہے تو انہوں نے حوالہ نہیں دیا ہے، بلکہ انہی کی عبارتیں نقل کرتی ہیں۔ کن کی؟ کشی کی، نجاشی کی، یا فہرست شیخ یا ابن الغزائری، انہی کی عبارتیں نقل کرتی ہیں۔ لیکن غیبت شیخ، رجال ابن عقدہ یا رجال حقیقی سے لیا ہے تو اس مدرک کا بھی ذکر کیا ہے، جس سے اندازہ ہوتا ہے۔ خیر، کہنا ہے کہ علامہ نے اگر کشی، نجاشی، فہرست شیخ، ابن الغزائری سے لیا ہے تو حوالہ نہیں دیا ہے، بلکہ انہی کی عبارتیں نقل کر دی ہیں۔ لیکن غیبت شیخ یعنی شیخ توسی، رجال ابن عقدہ یا رجال حقیقی سے لیا ہے تو اس مدرک کا بھی ذکر کیا ہے، جس سے اندازہ ہوتا ہے، یعنی تو اس کے مدرک کا بھی ذکر کیا ہے، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اگر کسی کے بارے میں مدرک کا ذکر نہیں کیا ہے تو گویا کہ اس کے حالات مذکورہ بالا 5 کتابوں سے لیے ہیں۔ اس کے برخلاف ابن داؤد نے تمام مدارک کا تذکرہ کیا ہے۔ ابن داؤد نے تمام مدارک کا تذکرہ، جہاں سے انہوں نے لیا ہے کوئی چیز تو اس کے مدارک کا تذکرہ، مدرک سمجھ رہے ہیں، جہاں سے لیا ہے، ہاں مصدر نہیں مدرک، اور اگر کہیں یعنی جہاں سے لیا ہے، اور اگر کہیں نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ نقل کرنے میں رہ گیا ہے۔ اگر کہیں نہیں ہے مدرک کا ذکر تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ذکر کرنے میں، نقل کرنے میں رہ گیا ہے۔ بھلے چلیں، یہ انشاءاللہ باقی پھر ہو جائے گا، کل ہو جائے گا، جو وقت زیادہ ہو گیا۔ نکتفی علی ھذا المقدار، باقی غداً سے انشاءاللہ۔ والحمدللہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، فی امان اللہ۔